Assalamu alaikum viewers. If you like this video, give it a thumbs up and don't forget to share on your social media networks. Subscribe my channel for more videos like this. It will make me happy. یا اللہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتے ہیں ان کی مشکلوں کو آسان فرما، انہیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی انہیں ضرورت ہے، ان کو زندگی بھر خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اے میرے رب، کاروبار کی وجہ سے جو بھی پریشان ہے سب کے رزق کے دروازے کھول دے اور سب کے رزق میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ اللہ جل شانہ سب کی فیملی کو حفظ امان میں رکھے، سب کے گھروں کو آباد رکھے، بے چینی کے باعث بننے والے معاملات کو اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جایا کرتی ہے وہ کرانے تک یا خاوند کے راضی ہونے تک اللہ جل شانہ کی ناراضگی میں رہتی ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں شوہر کو بڑا بنا کر رکھے۔ شوہر کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے کیونکہ محافظ ہے۔ شوہر کی اہمیت۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا سب سے مضبوط سہارا ہے۔ سسرال کو جنت بنائے۔ لڑکیاں سسرال کو جنت بنا سکتی ہیں جن میں صبر برداشت کرنے کا ہنر ہو۔ یہ صبر برداشت کرنے کا ہنر بھی سکھانے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس میں لڑکی کی ماں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ماں اچھی ہو تو بیٹی پیکے کو نہیں بلکہ سسرال کو آباد کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے شوہر تمہاری جنت اور جہنم ہے، انہیں اطاعت کرو تو جنت ورنہ جہنم کا سبب ہے۔ سب سے اچھا دوست بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ اے اللہ اپنے گھر بلا لے ایک بار میرے شوہر کی سفر کے ساتھ، جوانی میں ہی تیرے گھر کا دیدار کر لے، ابھی ہڈیوں میں طاقت بھی اور عبادت کو دکھ بھی آئے گا۔ اللہ میری اور جس کی خواہش ہے اس کو قبول فرما لے میرے مولا۔ آمین ثم آمین۔ بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت اور تمہاری غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ ایک باپ کے لیے بچے کی تربیت کے لیے بہترین کام بچے کی ماں سے حسن سلوک ہے۔ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ دنیا کا پہلا رشتہ اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا، اور یہ سارے رشتے بعد میں بنائے، اور پھر یہ رشتہ ہے ہی ایسا، کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں۔ اللہ پاک تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے رکھے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے۔ عورت کا سسرال مقام اور مرتبہ اس کا شوہر متعین کرتا ہے۔ اگر وہ بیوی اپنی بیوی کی عزت کرے تو سب اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ورنہ مرد کی انچاہی عورت کی سسرال میں عزت ساری زندگی نہیں بننی چاہیے اور سسرال والوں کی خدمت میں اپنے آپ کو بھول جائے۔ عورت کے چلنے کے احکام۔ عورت کو راستے کی ایک طرف ہو کر چلنا چاہیے، نہ کہ مردوں کے درمیان میں، تاکہ اختلاط لازم نہ آئے۔ عورت مٹک مٹک کر نہ چلے۔ عورت کندھوں اور کوندھوں کو ہلا کر نہ چلے۔ زمین پر اس طرح سے چلے کہ اس کی زینت ظاہر نہ ہو۔ نظریں جھکا کر چلے۔ محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ باپردہ ہو کر چلے۔ ایڑی والی جوتی پہن کر نہ چلے۔ پاؤں میں گھنگرو پہن کر چلنا حرام ہے۔ اے اللہ میرے شوہر کی اور تمام عورتوں کی شوہر کی روزی، صحت، عمر میں برکت اور اسے ترقی اور کامیابی دے۔ کہتے ہیں کہ جب بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ جلدی سنتا ہے۔ نکاح کے بعد عورت شوہر کی ذمہ داری ہے، انہی عورتوں کو گھروں میں جائز مقام ملتا ہے جن کے شوہر تکڑے ہوں، یعنی بلا وجہ کی روک ٹوک سے بیوی کی حفاظت کرے تاکہ اسے تنگ نہ لگے، اس کا بھی یہی گھر ہے اور اسے بھی یہاں سہولت کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ پاک ہر شوہر کو اپنی بیوی کی حفاظت کرنے والا اور بیوی کی قدر کرنے والا بنا دے، اور ہر بیوی کو خاوند کا فرمانبردار اور محبت کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت ہے کیونکہ وہ میرا نصف ایمان ہے، میرے سر کی چھت اور عزت ہے، میرا اور میرے بچوں کا گھنا سایہ ہے۔ یا اللہ سب کے شوہر سلامت رکھ، ہر شوہر کو اپنی بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنا دے۔ آمین۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے مگر کبھی بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہوتی ہے۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ نرمی سے عورت کی اصلاح کرے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ شوہر کے تمثیل زندگی میں بہار ہے۔ یا اللہ میرے اور تمام عورتوں کے شوہر کا سایہ
ان کے بچوں کے اور ان کے سروں پر قائم رکھ، آمین ثم آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی کمزوریاں تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس مرد سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد ہے، جو اس طرح تمہاری عزت کرے جیسے اپنی ماں اور بہن کی کرتا ہے، جو تمہارا اس وقت ساتھ ہے جب سب تمہارے خلاف ہو جائے، جیسے بناؤ سنگار سے نہیں بلکہ تمہاری سادگی سے محبت ہو، جو تمہارے جلے ہوئے پراٹھے مسکرا کر کھا جائے اور کہے ارے واہ تم نے تو بہت زبردست کھانا بنایا ہے۔ عورت کی عزت کرنا ایک عزت دار مرد کی نشانی ہے۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو 5 نصیحتیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نیک اولاد ہو تو خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرو۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے تو تم ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ اگر تم خاوند کے گھر خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان نہ دینا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ خاوند محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میرا گھر سے اچھا بیوی کون ہے؟ سمندر نے کہا بیوی وہ ہے جو شوہر کا دکھ جھیل لیتی ہے۔ آسمان نے کہا بیوی وہ ہے جو شوہر کے درد پر روتی ہے۔ دل نے کہا اگر شوہر دل ہے تو دھڑکن اس کی بیوی ہے۔ جنت نے کہا بیوی کے بنا شوہر کی جنت میں کوئی اوقات نہیں۔ نماز نے کہا بیوی اپنے شوہر کے جنت میں پانے کی خواہش رکھتی ہے۔ دعا نے کہا بیوی وہ ہے جو اپنے گناہگار شوہر کی روزی میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ یا اللہ نے کہا بیوی میری طرف سے اپنے شوہر کے لیے قیمتی اور نایاب تحفہ ہے۔ باریک کپڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوئی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کی خوشی۔ دنیا میں صرف ایک ایسی ہی محبت ہے جس کو دیکھ کر اللہ جل شانہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا میں واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا کیونکہ یہ رشتہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک تمام میاں بیوی میں حقیقی محبت پیدا فرمائے اور شیاطین کی شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ شوہر کا دیا ہوا پیار اور اعتماد بیوی کو کہیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری یعنی اندرونی کمرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے شوہر کے فرمانبردار اس کے لیے پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، فرشتے آسمانوں میں، درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ عورت گھر میں ہی اچھی لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، بلا شبہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے غیر مردوں کی نظروں میں مزین کر کے دکھاتا ہے، اور یہ بات بالکل یقینی ہے کہ عورت اللہ جل شانہ کے سب سے زیادہ قریب اسی وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ عورت پردہ کرے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی عام عورت نہیں، مسلمان عورت ہے۔ مرد نکاح نیچی کر کے چلے تاکہ پتہ چلے کہ ہر کوئی عام نہیں، وہ امتی ہے۔ زانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی عورت خوشبو لگا کے کسی کے پاس سے گزرتی ہے تو اس کی خوشبو سونگھ کے اس کی طرف مائل متوجہ اور بدکردار عورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ شوہر کے لیے کھانا پکانے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے لیے مزیدار کھانا تیار کرتی ہے اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت میں قسم قسم کے کھانے مہیا کرتا ہے اور فرماتا ہے دنیا میں کیے ہوئے کام کی جزا میں کھاؤ پیو۔ یا اللہ میرے شوہر کو اور تمام عورتوں کی شوہر کو اتنا حلال رزق دے اور ہم دونوں کو اتنی مہلت دے کہ تیرے در پہ آگے سنمون اس کا شکر ادا کر سکے۔ زندگی میں 9 نصیحتوں پر عمل کرنا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اس میں ہیں۔ اپنے زر کی حفاظت کرنا، گناہوں کی بنیاد سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اے اللہ رزق دینے والا تو ہے لیکن وسیلہ شوہر کو بتاتا ہے۔ اے اللہ ان کو صحت دے، ان کو ہمت دے، اپنے گھر والوں کو خوشیوں کے لیے کیا کیا نہیں کرتی ہے۔ اللہ پاک ان کی عمر کو لمبی عمر کر۔ ایک پیغام شوہر کے لیے جو کچن میں آپ کے لیے اپنا ہاتھ جلا دیتی ہے برائے مہربانی گھر آ کر ان کا دل نہ جلائیں۔ ایک پیغام بیوی کے لیے جو سارا دن اپنا گھر سے باہر آپ کے لیے تکالیف اٹھاتا ہے، خون پسینہ کرتا ہے، برائے مہربانی گھر آنے پر ان کا خون نہ چوسیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کریں، لائک شیئر اینڈ کمنٹ آلسو۔ السلام علیکم۔